آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے ممی کہ میں شہریار کی زندگی میں خوشی سے نہیں مجبوری سے آئی تھی؟ شاید۔ بے رنگ ڈرامہ بہت ہی اچھا ہو گیا ہے۔ شہریار کی ڈیتھ ہو گئی ہے، سڈن ہی ڈیتھ تھی روڈ ایکسیڈنٹ میں، جو کہ آئمہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس نے گاڑی پکڑ کے کسی کھمبے میں دے ماری تھی اور جس وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ خود تو وہ بچ گئی، اسے ذرا سی چوٹیں آئی تھیں اور شہریار ایمل کو لینے جا رہا تھا، اسے منانے جا رہا تھا اور اب ایمل کے خواب میں وہ آتا ہے تو وہ سو نہیں سکتی۔ سب بے سکون ہے، یہاں تک کہ پورا گھر بے سکون ہے۔ اس کی بہن فریحہ بھی بہت زیادہ پریشان تھی اپنی ماں کو لے کے اور اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، ممی بالکل بدل چکی ہیں۔ یہاں پر ایمل کے گھر والے سوچ رہے ہیں ہم ایمل کو جاب کی اجازت دے دیں اور یہاں پر یہ آئمہ لالچی، انتہائی لالچی ہے، جو کہ صرف جائیداد اور اس کو پیسوں کی پڑی ہے کہ اس کے بعد میں اس کی بیوہ ہوں اور جائیداد ساری اس کے حصے کی میری ہے، اس طرح کی چیزیں سوچ رہی ہے۔ اور اس کی شہریار کی ڈیتھ کے بعد اس کی مدر تو بہت زیادہ چینج ہو گئی ہیں اور یہاں پر اینی بہت زیادہ اچھی ہے جو سب کا خیال رکھتی ہے۔ اینی سب کے بارے میں سوچتی ہے، یہاں تک کہ اس کے بارے میں کوئی نہ بھی سوچے اس کی ساس اس کے ساتھ برا بیہیو کرتی ہے اور اسی طرح ایمل کے ساتھ بھی برا بیہیو کرتی تھی، لیکن یہ اچھی ہے۔ ایمل جیسی بھی ہے وہ تھوڑی سی پراؤڈی سی ہے، وہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتی ہے جلدی، لیکن اینی ایسی نہیں ہے۔ اینی پہلے اس گھر کی بڑی بہو رہ چکی ہے اور اس کی وفات کے بعد عفان نے اس سے شادی کی کیونکہ عفان اسے پسند کرتا تھا اور اب اس کی خالہ سوچ رہی ہیں کہ آئمہ جس کی شادی شہریار سے ہوئی تھی اب اس کا شوہر مر چکا ہے تو کیوں نہ میں اینی کو عفان کی زندگی سے نکال کے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروا دوں۔ اب وہ لوگ یہ چال سوچ رہی ہیں۔ اتنے دن بعد اس کی مدر آفس آئی ہیں اور پیچھے سے یہ لوگ سوچ رہی ہیں کہ کس طرح ہم اینی کو اس گھر سے نکالیں اور ان کی جائیداد پر قبضہ کریں، اور یہ ساری باتیں اینی سن لیتی ہے اور یہاں پر ایمل سوچ رہی ہے کہ میں اپنے پرانے آفس جاؤں، جس پر اس کے مدر فادر کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، تمہارے پاس شہریار کے اچھے خاصے پیسے آ رہے ہیں، تم اس کی بیوہ ہو اور تمہارا حق ہے کہ اس کے پیسے تمہارے پاس بھی آئیں، لیکن وہ کہتی ہے نہیں مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے۔ یہاں پر اس کی ساس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آئمہ لالچی ہے اور صرف اس نے شہریار سے شادی پیسوں کی وجہ سے کی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آئمہ کہتی ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میں نے شہریار سے اس وجہ سے شادی کیا، جس پر وہ کہتی ہیں ہاں مجھے یوں شک پڑتا ہے جیسے اسی وجہ سے تم نے شادی کی ہے کہ تمہارے حصے میں ساری چیزیں آ سکیں اس کی، جس پر وہ کہتی ہے کہ آپ کیا بات کر رہی ہیں، آپ میری انسلٹ کر رہی ہیں، میں خالہ یہ بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ اب اس کی خالہ کو بھی اصلیت سمجھ آ رہی